جا کے دیکھیں. ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں. کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر. اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے. بعد میں جب معاملہ سامنے آیا پولیس کیس بنا, بڑا بوال ہوا, اب شاید اس کو ارسٹ بھی کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں, انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو, غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں, غلط روح پر وہ نہ جائیں. حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں, اب حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. کہا اے مریم تو غلط سمجھ رہی ہے, میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ تجھے بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, بہت نیک بچہ, بہت پاک صاف بچہ, بہت اچھا بچہ. اچھا آپ نے غور کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بچے کو رونا ضروری بھی ہے. بچہ نہیں روتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. بعض بچے نہیں روتے ہیں تو بعد میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی. بعض بچے تو بول ہی نہیں پاتے اگر پیدائش کے سمے وہ نہیں روتے. مگر اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے, چوٹ پہنچاتا ہے, شیطان اسے مارتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے. اور شیطان دنیا کے ہر بچے کو مارتا ہے مگر ایک بچہ ایسا تھا اس کو شیطان مار نہیں سکا, اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ مریم کا بچہ تھا, اس کا نام عیسیٰ بن مریم تھا. حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تجھے, غلاما زکیہ, جو بہت نیک بچہ ہے. قالت انا یکون لی غلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا, میں تو کنواری ہوں, میں تو ورجن ہوں, میری شادی نہیں ہوئی ہے, آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے, اور نہ میں زناکار عورت ہوں, میں بدکار عورت ہوں, یہ بچہ کیسے مجھے پیدا ہوگا؟ قال كذلك, حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بچہ پیدا ہوگا. قال ربک هو علی حی, آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا تاکہ وہ بچہ دنیا کے لیے ایک نشانی بن جائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا. اب مریم پریگننٹ ہو گئی. اب یہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پریگننسی پورے 9 مہینہ رہی یا چند دن رہی. فَحَمَلَتْهُ, مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے, مریم کو حمل ٹھہر گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے اور اب لوگ سوال اٹھائیں گے, مریم وہاں سے بہت دور نکل گئی, آبادی سے دور چلی گئی, مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی تاکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور مریم اپنے حمل کے ساتھ, اپنے پیٹ کے بچے کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ, اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, جب درد ذیل کا ٹائم آیا, جب لیبر پین کا ٹائم آیا, جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, حضرت مریم مجبور ہو گئی, تڑپنے لگی اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کے وہاں پہنچ گئی. درد ذیل نے ان کو مجبور کیا, وہ ایک پیڑ کے پاس پہنچ گئی. بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے, مریم کنواری ہیں,
ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، مگر مریم کو اس بات کی فکر ہے کل جب یہ بچہ جنم لے گا میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت اپنے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ، اپنے بدن کی جویلری سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی فکر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں، مریم کو چنتا ہے میرے کیریکٹر پر لوگ سوال اٹھائیں گے، میں کیا بولوں گی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، مریم کہنے لگی کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، کوئی میرا نام تک نہ جانتا، میں بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی، لوگ میرا نام تک نہ جانتے، یہ کون سی مصیبت میرے سر پہ آ گئی۔ اے مریم، یہ میں تو کیا جواب دے گی لوگوں کو، اے کاش اے مریم تم مر گئی ہوتی۔ مریم اپنے آپ سے کہہ رہی تم مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں مریم کے قرب کو محسوس کیجئے میرے بھائی، مریم کے دل کی پیڑا کو محسوس کیجئے، مریم کے دل کے اندر جو اپنے کردار کی جو فکر ہے، جو چنتا ہے، اس کو محسوس کیجئے۔ مریم کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے کوئی میرا نام تک نہ جانتا، کوئی میرا ذکر تک نہ کرتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اب مریم کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، دنیا میں عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، دائی ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری کرانے والا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا بچہ ہے کوئی ڈیلیوری کرانے والا نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کی آواز آتی ہے، اے مریم تو ڈر مت، تو گھبرا مت، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہر کا انتظام کر دیا ہے، تجھے پانی کی کمی نہ ہو، تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ اے مریم، بچے کی پیدائش کے بعد تجھے پانی چاہیے، کون تجھے پانی لا کے دے گا؟ اے مریم دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے پیڑ کو تو ہلا کے تو دیکھ، جب تو اس کو ہلائے گی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، یہ پکی ہوئی کھجور تو کھا لینا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورتوں کو آئرن کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے جب عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ ان کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلاتے ہیں، اور کھجور کے اندر آئرن بہت ہوتی ہے، تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کھلوائی۔ کھجور اور پانی بہت ضروری ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو ڈیلیوری ہوئی۔ ایک بات تو یہ پتا چلی، دوسری بات یہ پتا چلی کہ پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ کھجور کب پکتی ہے بھائی؟ کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون میں پکتی ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے، یہ فرضی تاریخ ہے، غلط تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو فلسطین کے علاقے میں، ملک شام میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، دسمبر کو ہر جگہ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کھجور پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ اچھا، ایک سبق اور مل رہا ہے، مریم کو بچہ ہوا ہے، عورت دنیا کی سب سے کمزور اوستھا میں کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کمزور اوستھا میں بھی اللہ تعالیٰ مریم کو حکم کیا دے رہا ہے کہ اے مریم یہ پیڑ تو ہلائے گی تب تجھے کھجور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن بات تھی میرے بھائی، اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا اور ایک پلیٹ میں کھجور سجا کے مریم کو لا کے دے دی جاتی، مگر نہیں، اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، جب حرکت کرو گے تب برکت آئے، حرکت سے برکت آئے گی۔ مسلمان سمجھتا ہے بیٹھ کے ہم دعائیں کریں گے اور ہماری مسجدیں سب سرکشت ہو جائیں گی، ہم دعائیں کریں گے اور ہم پر ظلم کرنے والے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو حرکت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا،
آپ صدیوں سے جو زندگی جیتے چلے آئے ہیں وہی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ 50 سال پہلے بھی سیمانچل کا علاقہ پچھڑا ہوا تھا، آج بھی آپ پچھڑے ہوئے ہیں۔ 50 سالوں میں جین کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سکھ کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی دیش کے بڑے چھوٹے چھوٹے طبقے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کا سیمانچل کیوں پیچھے ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی اور دوشی نہیں ہے، دوشی ہم اور آپ۔ ہم اور آپ جب تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، برکت نہیں آئے گی۔ مریم نے پیڑ کو ہلایا ہے تب اوپر سے کھجور گری۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو یہ کھجور کھا لے، یہ پانی پی لے، یہ کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے، تو ٹینشن نہ لے، تو چنتا نہ کر، تو فکر نہ کر۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور اے مریم، کوئی انسان اگر نظر آ جائے اور کوئی پوچھنے لگے یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اے مریم تو بات مت کرنا، تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، روزے میں کلام بھی منع تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ کو تو بات چیت کرنے کی آزادی ہے۔ اس زمانے میں ایک روزہ ایسا ہوتا تھا جس میں بات چیت بھی لوگ نہیں کرتے۔ کہا اے مریم، جب کوئی تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تو بتا دے کہ میں نے اللہ کی نظر مانی ہے، میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گی۔ 3 دن گزر گئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی۔ مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا، ساری قوم جانتی ہے مریم کنواری ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ مریم کی گود میں بچہ دیکھ کر قالوا لقد جئت شیئا فریا، کہا اے مریم یہ بہت بڑا تو گناہ کر کے آئی ہے، بہت بڑا پاپ کر کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ اچھا، یہ مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ وہ والے ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون وہ مراد نہیں، کوئی اور ہارون ہے جو ان کے بھائی تھے، مریم کے بھائی تھے۔ اچھا ایک بات اور پتا چلی، لوگوں نے 3 رشتوں کا نام لیا، اے ہارون کی بہن، اس کا مطلب ہارون کوئی بہت نیک آدمی تھا جو مریم کا بھائی تھا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی اتنا نیک انسان، تیرا باپ اتنا نیک انسان، تیری ماں اتنی اچھے کردار اور کیریکٹر کی، تو کیسے پاپی نکل گئی؟ پتا یہ چلا کہ یہ تریکوڑ ہے۔ اگر کسی لڑکی کا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکی کا باپ ٹھیک ٹھاک ہے اور لڑکی کی ماں ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن جس لڑکی کا بھائی گڑبڑ ہو، بھائی کی گرل فرینڈ ہے تو یقیناً اس بہن کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اے ویلنٹائنز ڈے پر کسی لڑکی کو پھول دینے والے، جا دیکھ تیری بہن کو بھی کوئی پھول دے رہا ہو۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو راستہ کہا۔ راستہ کیوں کہا ہے بھائی؟ جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے پر کوئی دوسرا چل کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آئے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو چھیڑیں گے کوئی آپ کے گھر کی عزت پر بھی ڈاکہ ضرور ڈالے گا۔ یہ اس کو ہم مطلق طور پہ اس کو اللہ کا قانون تو نہیں کہہ سکتے، مگر دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ۔ کہا اے ہارون کی بہن،
تیرا بھائی اچھا انسان، تیرا باپ اچھا انسان، تیری ماں اچھی عورت، تو کیسے اتنا گندا کام کر بیٹھی؟ تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ مریم کیا جواب دیتی؟ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مریم جواب دے گی، قوم کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم کیا مذاق کر رہی ہے، اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو جواب دے، تو ماں ہے، تو جواب دے، اس بچے سے کیا بات کرے؟ تو کیسی بیوقوفی کی بات کر رہی ہے؟ تو بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ اکبر۔ جب ایک پاک دامن عورت کے کریکٹر پر داغ لگانے کی کوشش ہوئی، ایک پاکیزہ عورت کے کردار پر جب لوگوں نے دھبا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی۔ دودھ پیتا بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے تھوڑی بولتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ تو خالی روتا ہے، بھوک لگے تب روتا ہے، پیاس لگے تب روتا ہے، پیٹ میں درد ہو تب روتا ہے۔ مگر عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود سے کہتے، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میری ماں پر کوئی الزام مت لگاؤ، میری ماں کے اوپر کوئی گندا الزام مت لگاؤ۔ آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں۔ I am the slave of God. I am the slave of Allah. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ عیسائی کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے چرچوں کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کے چرچ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو لگی رہتی ہے، وہ کرسمس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے دنیا کو دکھاتے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے۔ مگر عیسائیوں سے جا کے ذرا پوچھو کہ اے عیسائیوں، تم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جس پیغمبر سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس پیغمبر نے دنیا میں جنم لینے کے بعد سب سے پہلی بات جو اس نبی کی زبان سے نکلی ہے تم اسی پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ وہ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ کتنا فرق ہے تمہارے عقیدے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جنم لینے کے بعد پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اے لوگوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ابھی میں ماں کی گود میں کھیل رہا ہوں، مگر اللہ مجھے ایک کتاب دے گا جس کا نام انجیل ہوگا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا لیا ہے، اور میں برکت والا ہوں، جہاں بھی رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا۔ اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عیسائی شراب پیتا ہے، عیسائی زنا کرتا ہے، عیسائی غلط کام کرتا ہے، اپنے چرچ میں جاتا ہے، وہاں چرچ کا پادری کہتا ہے کہ تو نے شراب پیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو نے مرڈر کیا ہے، کوئی بات نہیں، لے اس کو شراب پلاتا ہے۔ عیسائی کا جو پادری ہوتا ہے وہ شراب پلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے جتنے پاپ ہیں وہ اللہ کے بیٹے نے، گاڈ کے بیٹے نے اپنے اوپر لے لیا۔ گاڈ کا بیٹا سولی پر چڑھ گیا اور گاڈ کا بیٹا تیرے سارے گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے جا چکا ہے، اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں۔ اللہ کتنا غلط ہے یہ عقیدہ۔ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مجھے حکم ملا ہے، میں نماز جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔ پتہ یہ چلا اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے
کہ تمہاری نماز کوئی اور پڑھ لے گا, تمہاری مغفرت کوئی اور کروا دے گا. نہیں, تم کو نماز پڑھنی پڑے گی, تم کو روزہ رکھنا پڑے گا, تم کو زکات دینی پڑے گی. عیسیٰ ابن مریم کہتے جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں, میں زکات ادا کرتا رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا, مجھے بدبخت نہیں بنایا, مجھے بد نصیب نہیں بنایا, اللہ نے مجھے اچھے نصیب والا بنایا ہے. اتنی بات کہنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, میرے اوپر اس دن بھی سلام جس دن میں پیدا ہوا, اس دن بھی سلام جس دن میں مروں گا, اور اس دن بھی سلام جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے. کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں, یہ عقیدہ سمجھ لو. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب کوئی کسی سے بات کرنا ہو, آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے, ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش ضرور ہوئی, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشت آسمان پر اٹھا لیا. وہ اپنے شریر کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. ان کی جگہ ان کے ایک ہم شکل کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا انہوں نے, نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا. ولکن شبیہ لہم, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا. اب ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے, اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنے سور ہیں سوروں کا خاتمہ کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ جہاد کریں گے تو وہ اہل کتاب سے بھی جہاد کریں گے, یہود و نصارہ سے بھی جہاد کریں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ سے جہاد کریں گے تو ان کو جزیہ کا آپشن نہیں دیں گے, وہ ڈائریکٹ دو آپشن دیں گے, یا تو اسلام قبول کرو یا پھر مجھ سے جنگ کرو. تو ان کے زمانے میں جزیہ کا آپشن ختم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور کئی سال تک رہیں گے, ان کے دور میں امن اور چین اور سکون رہے گا, اور پھر وہ نیچرل اپنی موت سے ہمکنار ہوں گے, ان کو موت آئے گی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں گے, اللہ کے پاس جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے, اللہ کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ اللہ کے سچے قول ہیں, اللہ کی سچی بات ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ موٹی موٹی بات میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں, تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک صحیح وچار دھارا, ایک صحیح نظریہ آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اچھا یہ بھی یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. ایک عیسائیوں کا گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے, اللہ کے برابر قرار دیتا ہے, وہ بھی گمراہ ہے. اور ایک یہودیوں کا طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے, ان کو حرام کی اولاد کہتا ہے, ان کو نعوذ باللہ زنا کی اولاد کہتا ہے. یہودی بھی حضرت عیسیٰ سے دشمنی میں گمراہ ہوئے, عیسائی ان سے محبت میں گمراہ ہوئے, یہودی ان سے دشمنی میں گمراہ ہوئے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا ہے, ان کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات دکھائے تھے, اور اس طبقے کو مسلمان کہتے ہیں. ہم اور آپ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. میرے عزیزوں, اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جو نظم پڑھی تھی تقریر کے بعد, آپ نے غور کیا ہوگا اس نظم میں نے نوجوانوں کو خطاب کیا. آج ہمارے قوم میں اگر کوئی طبقہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ طبقہ نوجوانوں کا طبقہ ہے. اور دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتی ہے, اپنے نوجوانوں کو مضبوط کرتی ہے, اپنے نوجوانوں پر محنت کرتی ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے, ہمارے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے, جو آپ کے صف اول کے صحابہ تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھ پتھر کھائے تھے, آپ کے ساتھ
جنگوں میں اپنے سینے پر تیر اور تلوار کا زخم برداشت کیا تھا۔ آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے ان صحابہ میں آپ کو میجورٹی کس کی ملے گی، اس میں بہومت کس کا ملے گا؟ اس میں اکثریت نوجوانوں کی ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ نوجوان ہے۔ مصعب بن عمیر کون ہے؟ نوجوان ہے۔ حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ نوجوان ہے۔ عثمان غنی کون ہے؟ نوجوان ہے۔ طلحہ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ زبیر کون ہے؟ نوجوان ہے۔ علی بن ابی طالب کون ہے؟ نوجوان ہے۔ میرے نبی کے صحابہ میں وہ صحابہ جو میرے نبی کے باڈی گارڈ بن کر کے چلا کرتے تھے، جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ ہر مشکل کو برداشت کیا ہے، اس میں میرے پیارے ساتھیوں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے نوجوان صحابہ تھے، نوجوان آگے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرتا ہے۔ پرسوں جمعہ کا دن آنے والا ہے، ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے، ایک مشرک بادشاہ کے دور میں وہ رہتے تھے، جب بادشاہ نے ان کو مجبور کیا اسلام کو چھوڑنے کے لیے، توحید کو چھوڑنے کے لیے، تو ان اللہ کے بندوں نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کی حویلی کو چھوڑ دیا، اور ایک گفا میں، ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے سو گئے، اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ صحیح سلامت سلائے رکھا۔ 309 سال تک وہ سوئے۔ اللہ تعالیٰ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والے، اپنے ماں باپ کا عیش و آرام چھوڑنے والے، اپنی حویلیوں کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی گفا میں جانے والے یہ نوجوان تھے۔ اللہ نے خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا کہ یہ نوجوان تھے۔ اللہ چاہتا تو ایسے ہی ڈائریکٹ ذکر کر دیتا کہ چند لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فتیۃ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کا ایمان بہت پسند ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کو جب نماز کے بارے میں بولو، گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں بولو، ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، مولانا صاحب یہ جوانی کا دن ہے، ابھی تو میں موج مستی کر لینے دو، کل جب جوانی ختم ہو جائے گی تب ہم عبادت بھی کر لیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے۔ او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آذربائیجان سے ایک فلائٹ، ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے، جس ہوائی جہاز کے اندر 72 مسافر سفر کر رہے تھے۔ ہوائی جہاز کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور ہوا کے اندر وہ ہوائی جہاز جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور 72 کے 72 لوگ ہوا میں جل کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ بھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ان 72 لوگوں میں سارے بوڑھے لوگ تھے؟ کیا سارے 70-80 والے لوگ تھے؟ اس میں 20 سال کے نوجوان بھی تھے، اس میں 2 سال کا بچہ بھی تھا، اس میں 25 سال کی عورتیں بھی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہوائی جہاز کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اندر کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ لینا، فلائٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ مالک کو یاد کر رہے ہیں، وہ مولا کو یاد کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کون سا ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم نہیں جانتے کب موت ہمارے سر پر آ کر کے ہماری مہلت کو ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھی، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے کے بیٹھے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیوں اپنی جوانی کو غلط کاموں میں گزارتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جوانی میں جتنے جذبے کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں گے، جوانی میں جتنی طاقت کے ساتھ آپ حج عمرہ کر لیں گے، جوانی میں جتنے جوش کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر دیں گے، اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کر لیں گے، کل بڑھاپے میں آپ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے وہاں مکے میں دیکھا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے تھے ہم لوگ، کتنے بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، بوڑھی عورتوں کو دیکھا، بیچاری چلتے چلتے تھک گئی، ہانپنے لگی۔
کتنے مردوں کو میں نے دیکھا ویل چیئر پر وہ خانہ کعبہ کا طواف کوئی کرسی پر لے کر کے کرا رہا ہے ویل چیئر پہ. وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب جا کر کے اللہ کے گھر کے پاس جا کر کے اپنی باڈی پر اپنے شریر پہ چل کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکے. جوانی ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں حج کر لو عمرہ کر لو، لوگ نہیں کرتے ہیں. لوگ ٹال دیتے ہیں کہ چلو بڑھاپے میں کر لیں گے، لڑکی کی شادی کے بعد کر لیں گے، مکان بنوانے کے بعد کر لیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر لڑکی کی شادی کے بعد آپ زندہ رہو گے یا لڑکی کی شادی تک آپ زندہ رہو گے؟ ابھی پرسوں بنارس میں سفر پہ نکل چکا تھا، ایک جگہ میں سفر میں گیا ہوا تھا. بنارس میں ایک میت ہو گئی ہمارے اپنے محلے کی، اور ایک امام صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے خیال سے 50-60 سال ان کی عمر تھی، بالکل ہٹے کٹے صحت مند تھے. فجر کی نماز پڑھنے گئے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر پہ آئے ہیں فالج کا حملہ ہوا ہے، برین ہیمریج ہوا ہے، اور ہاسپٹل لے جاتے جاتے انہوں نے دم توڑ دیا. اس طریقے کی اچانک موتیں یقین کیجئے ہر ہفتے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہر مہینے ہمارے سامنے. لیکن ہم بڑے غافل لوگ ہیں. کسی مدرسے میں کسی اسکول میں امتحان کا ٹائم قریب آتا ہے، جو بچہ سال میں کبھی پڑھائی نہیں کرتا ہے، اگر اس کو پاس ہونا ہے، اگر اس کو اگلی کلاس میں جانا ہے، تو وہ نادان بچہ بھی سوچتا ہے نہیں یار سال بھر نہیں پڑھا، چلو کوئی بات نہیں، امتحان آ گیا، ایگزام آ گیا، اب تو تھوڑی پڑھائی کر لوں. وہ محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اس کو معلوم ہے اگر اب میں نے محنت نہیں کی تو میں پاس نہیں ہو پاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارا اور آپ کا امتحان قریب نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی موت سے قریب نہیں ہیں؟ ہم نہیں جانتے ہمارا وہ امتحان کب شروع ہو جائے گا، موت کب آ جائے گی، ہم نہیں جانتے. ہم کتنے نادان ہیں، ہم کو معلوم ہے ہمارا امتحان کبھی بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. او لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت کی نیند سو رہے ہو. یاد رکھو میرے بھائیوں، 70 سال کی عمر میں آپ نمازی بن بھی جائیں گے، لیکن 20 سال کی عمر میں جو سجدہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ سجدہ جتنا محبوب ہے، 70 سال والا سجدہ اللہ کو اتنا محبوب ہے. 70 سال میں کوئی سدھر گیا، 60 سال میں کوئی نیک بن گیا، ہم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہم اس پر طنز نہیں کر رہے. کوئی 60 سال کی عمر میں اگر نماز پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کے دین کی طرف آنے کا بہترین ٹائم جوانی کا ٹائم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جوانی میں توبہ کرو، اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، ان 5 سوالوں کا جواب حسین سلفی صاحب کو بھی دینا پڑے گا، ہمارے ناظم اجلاس صاحب کو بھی دینا پڑے گا، عثمان مکھیا صاحب کو بھی دینا پڑے گا، پڑھے لکھے کو بھی دینا پڑے گا، ان پڑھ کو بھی دینا پڑے گا، دولت مند کو بھی دینا پڑے گا، غریب کو بھی دینا پڑے گا، سیمانچل کے لوگوں کو بھی دینا پڑے گا، نارتھ انڈیا کے لوگوں کو، ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو، سارے بندوں کو، سارے انسانوں کو دینا پڑے گا. لا تزول قدم ابن آدم، جو آدم کا بیٹا ہے، جو انسان ہے، جو مرد ہے، جو عورت ہے، ہر انسان کو اور مرد و عورت کو ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا کون سا ایگزامینر ہے جو ایگزام کے پہلے آپ کو پیپر آؤٹ کر دے؟ پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کینسل ہو جاتا ہے. اس مالک کا کرم دیکھو، اس رب العالمین کی رحمت دیکھو، اس نے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا، جا میرے بندے تو تیاری کر. 5 سوال کا جواب سب کو دینا، ہل نہیں سکتے. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا. اے انسان، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ جب تک تو بچہ تھا، نہ بالغ تھا، نہ سمجھ تھا، تیرے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے،
تیری غلطیاں نہیں لکھی جاتی تھی. جب تو 12-13 سال کا ہو گیا, لڑکی کو پیریڈ آنے لگا, لڑکے کو داڑھی مونچھ کے بال آنے لگے, زیر ناف بال آنے لگے, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی. اب بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اپنی موت تک, چاہے تو 50 سال تک زندہ رہا, 60 سال تک زندہ رہا, 70 سال تک زندہ رہا, جتنی تجھ کو زندگی ملی میرے بندے, تو نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اپنے آخری دن تک تو نے کیا کیا کیا؟ چل پوری زندگی کا حساب دے. اللہ 50 سال میں 60 سال میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر بچپن کا حساب نہیں لیا جائے گا. بچپن میں جب انسان نہ سمجھے اس کا اللہ کے حساب نہیں ہوگا. اس کے بعد سے لے کر کے مرنے کے دن تک کا حساب اللہ لے. ان عمرہ فیما افنی, کہاں گزارا تو نے زندگی, چل حساب دے. یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کے پیپر. دوسرا سوال, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, اے میرے بندے تو 70 سال دنیا میں رہ کے آیا تھا, تیرے 40 سال کے بعد کی زندگی تو بڑی اچھی گزری, مسجد کا متولی بھی بن گیا, مدرسے کا ناظم بھی بن گیا, حاجی صاحب بھی بن گیا, فجر کی نماز میں لاٹھی لے کے پہنچنے لگا, کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا, دن رات اللہ اللہ کرتا تھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اے میرے بندے تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کیسا تھا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ تیری زندگی کا سب سے خطرناک پیریڈ کہاں گزرا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو شراب پیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو زنا کیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو گندی موویز دیکھا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو ناجائز لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو ہوٹلوں میں ناچ گانا دیکھنے جاتا تھا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے, تو نے کہاں گزارا اس کو. غور کیجئے میرے بھائی, ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا. تیسرا سوال, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کرپٹو سے کمایا, ڈریم 11 سے کمایا, میٹا اوزون سے کمایا, آن لائن حرام ایپس کے ذریعے کمایا, سٹا بازار کے ذریعے کمایا, جوا کھیل کر کے کمایا, کرکٹ پر سٹا لگا کر کے کمایا, کیسے کمایا تھا؟ یہ بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمارا نوجوان آن لائن جتنے جوا والے اور سٹا والے ایپس ہیں, ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. بے روزگاری ہے, کوئی کام نہیں ہے, نوجوان سوچتے چلو یار اچھا ہے, بیٹھے بٹھائے پیسہ آ جائے. محنت نہیں کرنا چاہتا, کاروبار نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائیو, آج مسلمان اگر بزنس میں پیچھے ہے تو اپنی کرتوت سے پیچھے ہے. واللہ ہم نے گجرات میں دیکھا, میں گجرات میں احمد آباد میں گیا, نڈیاڈ میں گیا, سورت میں گیا, مسلمان اپنے بچوں کو نوکری نہیں کرواتے. ویاپاری کا بیٹا ویاپاری, مارواڑی کا بیٹا مارواڑی, مسلمان وہاں اپنے بچے کو ویاپاری بناتا ہے. چاہے وہ چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے مگر کاروبار کر رہا ہے, اس کا مائنڈ کاروباری ہے. آج اس ملک میں ہمیں اور آپ کو اگر اپنے وجود کو بچانا ہے, ہمیں بزنس اور کاروبار میں بھی آگے بڑھنا پڑے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بزنس میں آگے نہیں بڑھایا, آگے آنے والے دنوں میں بڑی کٹھنائیاں. ان مدرسوں, ان مسجدوں اور ہمارے دین کی بنیادوں پر جو دن رات حملے ہو رہے ہیں, ان حملوں سے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے. آج ہم جانتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں وکیلوں کی فیس کتنی مہنگی ہوتی ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش میں مدرسوں کا کیس چل رہا تھا, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سارے مدرسے جو ہے غلط ہیں, بند کر دیا جائے, اور 10,000 سے زیادہ جو ٹیچر تھے ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی. تو وہاں مدرسوں کی جو ایسوسی ایشن ہے اس نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھایا, اور سپریم کورٹ میں بڑی مہنگی وہاں کے وکیلوں کی ایک سنوائی کی جو فیس ہوتی تھی 50-50 لاکھ روپے ہوتی تھی, وہ فیس انہوں نے پیمنٹ کیا اور اس کے بعد کیس کو لڑا اور جج صاحب کے سامنے پورے معاملے کو رکھا, اور الحمدللہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا کہ نہیں, اتنے سینکڑوں سالوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں, ان مدرسوں کو بند نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا, فیصلہ دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں, آج اگر کوئی بے قصور ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس ہو گیا ہے,
کیس کو لڑنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، قبرستان اور وقف کی زمین کو بچانے کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑے گی، اور فنڈ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ بزنس میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب کاروبار میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے حرام طریقے مت اپناؤ۔ قیامت کے دن تیسرا سوال کیا جائے گا، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تم نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے کسی ہوٹل کا ٹکٹ تو نہیں خریدا تھا، نئے سال کے جشن کے موقع پر شراب میں تو نہیں لٹایا تھا، سردی کے موسم میں کسی پکنک اسپاٹ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے تو نہیں چلا گیا تھا۔ آج کل لوگ کشمیر بہت جا رہے ہیں، ہمارے انسٹاگرام پر میں نے دیکھا بڑی ریلز آ رہی ہیں، لوگ کشمیر میں جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے برف کے اوپر دل بنا رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے بیوی سے محبت کرتے تو وہاں کشمیر میں جا کے برف بنانے سے تھوڑی ثابت ہوگا۔ بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کا خیال رکھو۔ کشمیر جانے کے لیے لوگوں کے پاس ٹھنڈا نہیں ہے اور اپنے گھر میں لیٹے ہیں، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے تو یہ سردی میں رضائی کے اندر دبک کر کے لیٹا ہوا ہے اور فجر میں نہیں جاتا ہے۔ پوچھو کیوں نہیں جاتا ہے؟ کہتے مولوی صاحب بڑا ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت سردی ہے۔ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے تو 10 قدم دور مسجد میں نہیں جا سکتا، تیرے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ اور اسی دسمبر کے کڑکڑاتے ہوئے سردی اور ٹھنڈے میں کشمیر چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور منالی اور کلو چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تیرے دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوگا، پیسہ کہاں خرچ کیا؟ یہ مت سوچو پیسہ ہمارے باپ کا ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہماری مرضی ہم جہاں چاہے خرچ کریں، نہیں۔ پیسہ کہاں سے آیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو حرام جگہوں پر پیسہ لٹاتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ شاعر آ رہا ہے، شاعری پڑھ رہا ہے، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، شاعر الٹی سیدھی شاعری پڑھ رہا ہے اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر اہل حدیثوں کے جلسوں میں، پروگراموں میں شعراء جو پڑھ رہے ہیں، شاعری پڑھ رہے ہیں، ان پر نوٹ برسائے جا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شاعر کو حوصلہ افزائی کے طور پہ کوئی رقم دیتے، اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر نوٹوں کی بارش کرنا، نوٹ برسانا، ایک ایک نوٹ اس طریقے سے اس کے اوپر لٹانا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے۔ یوں اتر پردیش کے اندر ایک شادی میں مسلمان لڑکے نے اپنی بارات کے موقع پر، اپنی شادی کے موقع پر 20 لاکھ روپیہ ہوا میں لہرا دیا، 20 لاکھ روپیہ نوٹوں کی گڈی کو ہوا میں لہرا دیا کہ صاحب میں بہت خوش ہوں، آج میری شادی۔ میرٹھ کے اندر، اتر پردیش میں میرٹھ ایک جگہ ہے، میرٹھ میں ایک مسلمان کی شادی ہوئی اور لڑکے کو سسرال سے لڑکے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے کی رقم ملی، اور مولانا صاحب جو نکاح پڑھانے آئے تو ان کو 11 لاکھ روپے کیش ملا۔ ہمارے یہاں جب یہ نیوز آئی تو ہمارے بہت سارے مدرسے کے ٹیچروں نے کہا کہ چلو اب وہی میرٹھ میں چل کے ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، 11 لاکھ روپے ایک نکاح کا۔ تو مسلمان پیسہ لٹا رہا ہے بھائی۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہاں غیر مسلموں کی بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، مسلمانوں کی ملے گی۔ یہ کباب کی دکانیں، یہ بریانی کی دکانیں، یہ چٹر پٹر سامانوں کی دکانیں، کون ملے گا؟ مسلمان ملے گا۔ ابھی میں کٹیہار اسٹیشن کے باہر دیکھا، کوئی چائے والا تھا، چائے کی دکان پہ وہ چائے بیچ رہا ہے، ہانڈی والی چائے، بڑی مشہور چائے بھائی، اس کی چائے پینے زیادہ نوجوان مسلمان جا رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے، ساتھ میں سگریٹ کا دھواں بھی اڑا رہے ہیں۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس دولت کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ کہاں خرچ کیا آپ نے، کہاں سے آئی یہ دولت، اللہ کو حساب دینا۔ 5واں سوال کیا جائے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا، ہر سال تیرے مدرسے کا جلسہ ہوتا تھا، تو پریوار کے ساتھ جلسے میں جاتا تھا، عورت بھی جاتی تھی، مرد بھی جاتا تھا، کبھی بنارس سے کوئی عالم آیا، کبھی دلی سے آیا، کبھی کلکتہ سے آیا، کبھی اٹاوا سے آیا، تو نے علماء کے بیانات کو سنا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا؟ عمل کچھ نہیں کیا،
عمل کچھ نہیں کیا. پچھلے سال بھی جو بے نمازی اس سال بھی بے نمازی. پچھلے سال بھی جو سود کھاتا تھا اس سال بھی سود کھا رہا ہے. پچھلے سال جو جوا کھیلتا تھا اس سال بھی جوا کھیل رہا ہے. پچھلے سال جو زنا میں ملوث تھا اس سال بھی زنا میں ملوث ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اتنی تقریروں اور جلسوں کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، معاف کیجئے، یہ انرجی، یہ پیسہ، یہ سرمایہ، یہ کیپٹل جو لگ رہا ہے ان جلسوں پر، ان تقریروں میں، سب برباد نہ ہو جائے، کہیں قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. کیونکہ اللہ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کیا. مئی جون کا مہینہ آتا ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی وہ اے سی لگواتا ہے. جس کے گھر میں استطاعت اے سی کی نہیں وہ کولر لگواتا ہے. جس کے گھر میں کولر نہیں کم سے کم پنکھا چل رہا ہے. ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اے سی میں سفر کریں. گرمی کے موسم میں ہم سلیپر میں سفر نہیں کر سکتے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ قبر کی اس 2 گز زمین کے اندر جب آپ جائیں گے وہاں کون آپ کو اے سی دے گا، وہاں کون آپ کو کولر دے گا، وہاں کون آپ کو پنکھا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والے کا عمل ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، اتنا ٹائٹ کر دیا جائے گا اس کے بدن کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور بہت ہی خطرناک قسم کا فرشتہ آئے گا اور ایسی شکل میں آئے گا، بڑی ہیبت ناک شکل میں آئے گا اور ہتھوڑے سے اس کے سر پہ مارے گا اور وہ چلائے گا. وہ مرنے والا جو قبر میں ہے وہ چلائے گا اور اس کے چلانے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنیں گی، سارے جانور سنیں گے. وہاں اس قبر کے عذاب سے بچنے کی میرے بھائیوں ہم نے کیا دیا؟ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا اس کو اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کولر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو گرمی ہی نہیں لگے گی، اس کو پسینہ ہی نہیں بہے گا. سمجھو اللہ تعالیٰ اپنی اسپیشل اے سی دے دے گا قیامت کے دن. کس کو؟ 7 لوگوں. نمبر 1 الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام. امام کس کو بولتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام یہاں مراد نہیں ہے. امام سے مراد وہ انسان ہے جس کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ ڈور ہو، جو اپنے علاقے کا سرپنچ ہو، اپنے علاقے کا سردار ہو، اپنے شہر کا ذمہ دار ہو، اپنے رعایا کا بادشاہ ہو، اپنے علاقے کا وزیر ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، پرشاسن ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، اس کو اللہ کے نبی نے امام کہا ہے. اور امام کی پہچان یہ ہونی چاہیے وہ امام عادل ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، وہ کسی کے ساتھ انیائے نہ کرے، اتیاچار نہ کرے، ظلم نہ کرے. اگر حکومت ہے اور اتیاچاری ہے، وہ ظالم ہے، اللہ کے اس کی بڑی سخت پکڑ. نمبر 2 وشاف النشا فی عبادت اللہ، اور اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا، اس نوجوان کو دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی مستیوں میں، حرام کاموں میں، عیاشی میں نہ گزری ہو، اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. شیخ سعدی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شوت پرہیزگار. ارے جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹ کے آ جانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. بڑھاپے میں توبہ کر لی تو کون سا کمال کر لی. توبہ کرنا ہے تو جوانی میں کرو. نماز کی عادت ڈالنا ہے جوانی میں ڈالو. حج اور عمرہ اگر اللہ نے دولت دی ہے، حج اور عمرہ جوانی میں جا کے کرو، اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، جوانی میں کراؤ میرے پیارے ساتھیوں. اور جوانی میں جب آپ حج اور عمرہ کریں گے اس کی الگ لذت ملے گی. اس کے بعد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، ملتے ہو تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے۔ مجھے معلوم ہے سیمانچل کے اس علاقے میں بہت محبتیں بھی مجھ کو ملتی ہیں۔ بعض علاقوں میں جاتا ہوں، 70 سال کا بوڑھا آتا ہے، مجھے بڑے خوش ہو کر کے مجھ سے مصافحہ کرتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب میں دیکھتے تھے، آج پہلی بار ریئل دیکھتے۔ ایسی بوڑھی عورتوں کے فون بھی میرے پاس آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ مولانا رات میں آپ کی تقریر سنے بغیر نہیں سوتی، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، میں ان کے علاقے کا نہیں ہوں۔ پھر یہ محبت کیوں ہے؟ یہ محبت اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، رسول کی بات بتا رہا ہے، اللہ کی محبت یہ ہمارے اور آپ کے رشتے کو جوڑ رہی ہے۔ 7 دسمبر کو میرا پروگرام تھا رتنی میں، اسی کٹیہار کے رتنی علاقے میں۔ مجبوری آ سکتی ہے، مس ہیپننگ آ سکتی ہے۔ سنیچر کا دن تھا، پروگرام میں نہیں آ سکا، چھٹی نہیں مل پائی۔ ذمہ داران مجھے آخری دن تک فون کرتے رہے، میں 1 ہفتہ پہلے ان کو بتا دیا میں نے کہ دیکھیے بہت سختی ہو گئی ہے، چھٹی نہیں مل رہی ہے، لیکن پروگرام میں نہیں آ پایا۔ بعد میں بہت لوگ ناراض بھی ہوئے، لوگوں نے وہاں کمیٹی والوں کو کہا کہ یہ لوگوں نے جھوٹ موٹ بات نہیں کی، مولانا سے نام دے دیا۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جلسے کے مینجمنٹ کمیٹی کو بھی سمجھنا چاہیے اور عام پبلک کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس مقرر کو ہم بلاتے ہیں وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ مجبوری آ سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے اگر وہ انسان کسی ادارے کے ساتھ جڑا ہے، کسی بندھن میں ہے، کسی ملازمت میں ہے، تو پھر اس کے ساتھ اور مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں تمام باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ محبت کبھی کبھی بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ اب کہیں میں نہیں پہنچ پایا، جلسے والے جانتے میری مجبوری ہے، لیکن عام پبلک نہیں جانتی، عام پبلک جلسے والوں کو دوشی قرار دیتی ہے، اور وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے مولانا نہیں آ پائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ 2 لوگ جو محبت کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، پیسے کے لیے محبت بہت ہوتی ہوگی، زمین جائیداد کے لیے محبت بہت ہوتی ہوگی۔ نیتا جی آتے ہیں آپ کے پاس، بڑی محبت کی بات کر رہے ہیں، نیتا جی ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، سال بھر پھر ووٹ مل جاتا ہے، پھر 5 سال غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ محبت کہ رات میں آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، وہ محبت اللہ کے لیے، وہ محبت کہ انسان مر گیا، اسی علاقے کے جو بزرگ علماء دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم ان کو یاد کرتے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ان 2 لوگوں کو دے گا جو آپس میں محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، ملتے ہو تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا رہے گا، 1 منٹ کے لیے موبائل ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ بے چینی نماز کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ آپ مارکیٹنگ کرنے گئے منگل بازار، عصر کا ٹائم آیا، آپ 2 منٹ 5 منٹ نکال کر کے بازو کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ شام کو آپ کہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے، عشاء کی جماعت کا ٹائم نکل گیا، گھر واپس آئے، آپ گھر واپس آ کر کے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ اگر نماز کی فکر ہوگی، نماز کی ٹینشن ہوگی، نماز کی چنتا ہوگی، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو نماز کی فکر لگی رہے گی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کو نماز کی اتنی چنتا ہوتی تھی، اتنی فکر ہوتی تھی کہ جب جنگ خندق کا موقع آیا اور دشمنوں سے لڑائی کا ٹائم چل رہا تھا، دشمن حملہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اسی حالت میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور جنگ اتنے زور سے چل رہی تھی کہ جنگ کو روک کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا ٹائم آ گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی
کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے بڑے غصے میں بددعا دی اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز چلی گئی، معاف کیجئے گا عصر کی نماز چلی گئی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلی گئی۔ نبی کی ایک نماز چھوٹی ہے، چھوٹی میری قضا ہوئی ہے، نبی کو اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی نے بددعا کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کرنا، رات بھر جلسہ سننے کے بعد اگر جان بوجھ کر کے ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور اس کو معمول بنا کے رکھا ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا جس کا دل مسجد میں ہے۔ اور کبھی کبھی مسجد میں جایا کرو تو یہ مت سوچا کرو مسجد میں جھاڑو لگانا یہ مسجد کے مؤذن کا کام ہے، اس کو حقیر مت سمجھو۔ ارے موقع ملے تو مسجد کی لیٹرین کو خود صاف کر دو، مسجد کے فرش کو خود صاف کر دو، کیا پتا جب اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کی کمی پڑ جائے تو یہی ایک نیکی ہمارے کام آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گندگی صاف کر دیتا تھا، یہ مسجد میں جھاڑو لگا دیتا تھا، یہ نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کر دیتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، مسجد سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اس کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان بھی قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زنا کا موقع ملے، بدکاری کا موقع ملے اور وہ ٹھکرا دے اس پاک دامن انسان کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ زنا کے موقع تلاش کر رہا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے بار بار اس لڑکی کو فون کر کے تنگ کرنا، کسی کا کوئی فیس بک آئی ڈی مل جائے، کتنی مسلمان لڑکیاں جو فیس بک چلاتی شکایت کرتی ہیں، اچھے خاصے جو بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں جو دن رات فیس بک پر دین کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، زنا کے موقع تلاش مت کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو زنا سے بچایا ہے، بدکاری سے بچایا، اللہ کا شکر ادا کرو، موقع مت تلاش کرو۔ اگر آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو اس گندگی سے بچا کے رکھا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آئندہ زندگی میں بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ اگر گناہ کا موقع مل رہا ہے تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر گناہ کا موقع ملے گا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا پھر آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جاڑے کا موسم ہے، ایک انسان کار سے جا رہا ہے، فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی کو دیکھا، بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، وہ اپنے کار سے اترتا ہے اور اپنی جیکٹ اس کو پہنا دیتا ہے، اس کو کمبل اڑا دیتا ہے۔ اس غریب کو معلوم بھی نہیں مجھ کو کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو پتا نہیں میں نے کس کو کمبل اڑایا ہے۔ کوئی کیمرے سے فوٹو بھی نہیں لے رہا ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پرچار پرسار بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف اس بات کی خوشی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی نیکی کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا۔
آج کل تو غریب کو راشن بھی دیتے تو فوٹو کھینچ کے دیتے، کتنی غلط بات ہے۔ کوئی بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، اس عورت کو راشن کا پیکٹ دے رہے ہو تو اس کا دنیا کے سامنے تماشا بنا اور اس کا فوٹو کھینچ رہے ہو۔ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، نیکی اس کو نہیں بولتے ہیں۔ نیکی تو ایسی ہوتی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کس کے ساتھ نیکی کی۔ لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب لوگ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے، اب نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے اخبار پہ فوٹو چھپواتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ نیکی ایسی بھی کر کے جاؤ میرے، نیکی کا پرچار کروانا، نیکی کا اعلان کروانا یہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے نیکی کی ہے، کچھ ایسی نیکی بھی قیامت کے دن لے کے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کر۔ مدینہ میں غریبوں کے گھر میں مہینے کی پہلی تاریخ کو رات میں اللہ کا کوئی بندہ آتا تھا، مہینے بھر کے راشن کی بوری ان کے گھر میں لا کے رکھ دیتا تھا، گھر والے صبح دروازہ کھول کے دیکھتے تھے مہینے بھر کا راشن رکھا ہوا ہے۔ مدینہ کے سینکڑوں گھروں کا پریوار چلتا تھا، لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو راتوں میں راشن لا کے دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں ایک انتقال ہو گیا، ایک میت ہو گئی۔ میت کو جب نہلایا جانے لگا، جب میت کے بدن سے کپڑا اتارا جانے لگا، اس میت کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے بورے کے نشان نظر آنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو جو مرنے والا انسان ہے یہ تو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو نبی کے نواسے کا بیٹا ہے، یہ تو حسین ابن علی کا بیٹا علی بن حسین ہے، اس کی پیٹھ پر موٹے موٹے نشان کیوں ہے؟ یہ تو بوری نہیں اٹھاتا تھا، یہ تو بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، اس انسان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیسے ہیں؟ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں تک بھی یہ خبر گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں کو سمجھ میں آ گیا ہمارے گھر میں ہر مہینہ راشن کی بوری لاد کر کے ہمارے گھر تک لانے والا کوئی اور انسان نہیں تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ نبی کے اہل بیت میں سے تھے، وہ نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے میرے بھائی، ساری زندگی غریبوں کے گھر میں اناج پہنچاتے رہے، مرنے کے بعد جب نہلایا جانے لگا تب ان کے پیٹھ کے نشانوں سے پتہ لگا کہ یہ کام وہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو ریاکار ہو گئے میرے بھائی، دکھاوے کی دنیا آ گئی، ہر چیز میں شو آف آ گیا، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہم ڈالنے لگے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، میری بیوی کہنے لگی، جب میں عمرہ کرنے گیا بیوی کہنے لگی کہ ہم لوگ بھی جو ہے جب طواف کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ خانے کعبہ پہ رکھیے گا اور میں بھی اپنا ہاتھ رکھوں گی اور دونوں لوگ فوٹو لیں گے۔ میں نے کہا یہ چوچلے بازی مجھ کو پسند نہیں، عمرہ کرنے آئے ہو بھائی، طواف کرنے آئے ہو، وہاں بیٹھ کر کے بیوی اپنا ہاتھ رکھ رہی ہے، شوہر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے اور دونوں فوٹو لے رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے صاحب میاں بیوی دونوں ساتھ میں عمرہ کرنے گئے تھے۔ کیا ہے یہ چوچلے بازی آج ہو رہی ہے، لوگ مدینہ کے اندر جا کے نکاح کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مدینہ کے اندر نکاح کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے؟ کیا فیس بک کے اوپر انسٹاگرام پر ویڈیو آتا، ریل آتی کہ صاحب یہ تو بڑی خوش قسمت عورت ہے، اس کا نکاح کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا۔ تو کیا ہندوستان میں اور کٹیہار میں جو نکاح ہو رہا ہے سب بدقسمت لوگ ہیں؟ عجیب و غریب منطق ہے میرے بھائی۔ مسئلہ یاد رکھو، نکاح مسجد کے اندر ہو سکتا ہے مگر نکاح مسجد کے اندر کرنا کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ مسجد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا یا مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، نہیں، سنت نہیں ہے اور نہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔
کر سکتے ہیں، اجازت ہے بس. لوگ مدینہ جا کے نکاح کر رہے ہیں اور وہاں عورت باقاعدہ دلہن بن کے آ رہی ہے، لڑکا دلہا بن کے آ رہا ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے. کیا تماشا ہو رہا ہے میرے بھائی. نبی کے شہر کو کیا بنا کے رکھا، نبی کی مسجد کو کیا بنا کے رکھا آپ نے؟ ہر چیز میں شو آف. اور اب تو ایسی ویڈیو بھی آنے لگی کہ دادا مر گئے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا کی ناک میں روئی ڈالی گئی ہے، میت ہے، ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور پوتا جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے، ویڈیو ساتھ میں لے رہا ہے کہ آئی ایم ود مائی گرینڈ پا، وہ اپنے دادا کے ساتھ. کیا مطلب ہے بھائی؟ مردے کو تو بخش دو اللہ کے واسطے، زندوں کے ساتھ بہت سیلفی لے لیا آپ نے. عبد الغفار صاحب آئے اسٹیج پر، آنے لگے، مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجیے. مولانا صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. بھئی علماء کے ساتھ آپ کو سیلفی لینے کا شوق ہے، علماء کی باتوں پر عمل کا شوق ہے کہ نہیں؟ سیلفی لینے کا شوق اگر صرف اس لیے ہے تاکہ دوستوں کو بتا سکوں فلاں عالم کے ساتھ میں نے سیلفی لیا تھا، فلاں مولانا صاحب کے ساتھ میں نے فوٹو لیا تھا، صرف اگر اپنا شو آف کرنا ہے، اپنی واہواہی کرنا ہے، تو میرے بھائیو بہت گڑبڑ ہے یہ چیز. ہاں اگر آپ کو کسی عالم سے محبت ہے، اس کی تقریروں کو آپ سنتے ہیں اور پھر اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ عالم آپ کے علاقے میں آتا ہے اور آپ نے کہا مولانا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک فوٹو دے دیجئے، تو ٹھیک ہے، مولانا لوگ بھی آپ کا دل نہیں توڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں گے. مگر صرف سیلفی لینے کا مقصد واہواہی کرنا ہے تو یہ غلط ہے. شو آف مت کیجیے. ہمارا دین شو آف والا دین نہیں ہے، ہمارا دین بڑا سمپل، بڑا سادہ دین. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داہنے ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. اتنا چپکے سے صدقہ کیا، اتنا چپکے سے دان دیا، اتنا چپکے سے خیرات کیا، داہنے ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. کچھ ایسا دان بھی یہاں دیجئے مدرسوں میں آپ کہ جو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. بڑی بڑی رقم لوگ دے دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا. ہمارے بنارس میں ایک مسجد بن رہی تھی، 1 کروڑ روپیہ مسجد کے بننے پر خرچ ہوا تھا، اور 10-10 لاکھ روپیہ ایسے لوگوں نے چندہ دیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چندہ کس کی طرف سے آیا. عورتوں کی طرف سے سونے کے زیورات آئے، معلوم بھی نہیں ہوا کون سی عورت نے دیا تھا. تو کچھ ایسے کام بھی کر کے جائیے کہ دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. میرے بھائیو اگر آپ کا دل قرآن سن کر کے بھی نہیں روتا ہے، آپ کی آنکھوں سے قبرستان کی قبر دیکھ کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے ہیں، اس کا مطلب کہ دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کے اندر سے ایمان ختم ہوا. کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو. میرے پیارے بھائیو اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو ہم یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور مالک کے رحمت کو یاد کریں. مالک کے سامنے آنسو بہا لیں، مالک کے سامنے رو لیں، مالک کے سامنے گر گڑا لیں، مالک سے توبہ کر لیں. اللہ کی قسم یہ چند آنسو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی ہیں. عین باتت تارس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں بارڈر پر دشمنوں سے اپنے دیش کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے. وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی. ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف سے چند آنسو بہہ پڑے میرے بھائیوں، تو یہ آنسو ہماری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گے. اور یہ بھی یاد رکھو سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم گھروں سے نہیں نکلتے. ابھی تو سردی نارمل ہے، لیکن جنوری میں ہو سکتا ہے سردی زیادہ پڑے گی. جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو کوہرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے. آپ کو معلوم ہے سردی کا زیادہ ہونا بھی جہنم کے عذاب کی ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے. جو گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی جو مئی جون کی گرمی پڑتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے، اور جو کڑاکے کی سردی پڑتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت. تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھی،
اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناؤ میرے بھائی. دنیا والوں کے چکر میں مت پڑو. دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے، آج لوگ خوش ہوں گے، کل گالی دیں گے. دنیا والوں کی محبت کب بدل جائے گی نہیں معلوم. اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں مٹے گی. اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں توبہ کرو اور جوانی کو گناہوں سے دور کرو. یہ جتنے غلط کام آج ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، انہیں دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے. جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں، غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں. کوئی پولیس کی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اپنے دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر، وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے، لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے. اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے. آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے. ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑے. ہماری قوم تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے. یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو، یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو. اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں. آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہم مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی. یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کی کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے جس نے بھی پوچھا ہے. مان لیجیے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں